اگر کوئی ڈیسائڈنگ فیکٹر وہ چودھری معروف تھا. میں چودھری معروف میرے دوست بلکہ انتہائی قریبی دوست حاجی عبدالعزیز صاحب چیئرمین انٹرنیشنل ہیومن رائٹس، میں ان کا دل کے پہلے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 1 کروڑ سے زیادہ کے پروجیکٹ انہوں نے ہماری یونین کونسل کے اندر دیے، جس کے تناظر میں گزشتہ 4 مہینوں کے اندر ہم نے بہت سارے کاموں کا آغاز کر دیا. تو چودھری عبدالعزیز صاحب آپ کا میں اپنے حلقہ نمبر 5 کے عوام کے حوالے سے اور یونین کونسل پرائی کے لوگوں کے حوالے سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں حلقہ نمبر 5 یونین کونسل پرائی، یونین کونسل راجدھانی کے لوگوں کی طرف سے کہ آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں، آپ کی محنت اور مشقت کے نتیجے میں، آپ کے سیاسی فیصلے کے نتیجے میں موروثی سیاست کا کالا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. میں راجدھانی آپ کا راشٹریہ اور یہاں کے جو ہمارے مقامی لوگ ہیں، آپ سب لوگوں کا دل کے اداکاریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہمارے پورے حلقے 40 سال کے اندر ایک جو نظام وہاں بنا پایا ہے، ظلم کا نظام، بربریت کا نظام، رشوت کا نظام، بدقیادتی کا نظام، لوگوں کو ذلیل کرنے کا نظام، عوامی حقوق کو پامال کرنے کا نظام، برادری کے اندر لوگوں کو تقسیم کرنے کا نظام، لوٹ مار کا نظام. راجدھانی آپ کے ایک سٹینڈ کی وجہ سے اس نظام کو وہ دھچکا لگا کہ یہ نظام ابھی اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. آپ کا شکریہ. راجدھانی، راشٹریہ اور مقامی حضرات، آپ کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی اس وقت کلین بورڈ ہو چکی ہے. میں کیوں کہتا ہوں کلین بورڈ ہو چکی ہے؟ بلدیاتی الیکشن کے اندر سنگل ضلع کے اندر ان کو چیئرمینی نہیں ملی. بلدیاتی الیکشن کے اندر سنگل ضلع کے اندر ان کو میئرشپ نہیں ملی. یہ جو اپنے آپ کو وزیر اعظم کا خواب دکھا کے لوگوں کو پاگل کیا کرتے تھے، آج زرداری صاحب ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ نے میری پارٹی کے ساتھ کیا کر دیا. ایک اپنے بچے کی سیٹ کے لیے پوری پارٹی کو داؤ پر لگایا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں راجدھانی آپ کے سٹینڈ کی وجہ سے، آپ کے سیاسی فیصلے کی وجہ سے آج پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اندر کلین بورڈ ہو گئی ہے. آپ کی وجہ سے راجدھانی آپ کا راجدھانی آپ نے جو سیاسی فیصلہ کیا ہے چودھری اظہر کو لانے، میری چودھری اظہر صاحب سے اس الیکشن سے پہلے کوئی ملاقات نہیں تھی، لیکن آپ کی ملاقات دوستی میں بدل چکی ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں راجدھانی، آپ جیسی خوبصورت ٹیم، آپ جیسی دلیر ٹیم، آپ جیسی وفا کرنے والی ٹیم شاید پورے حلقے کے اندر کسی اور کے پاس ہوگی. میں دل کے اندر کی آواز آپ کو کیا رہا. میں نے 2021 کے الیکشن نبی صاحب کے اگینسٹ لڑا اور میں نے بی پارٹی کو مختلف انداز سے دیکھا، لیکن جو خوبصورت ٹیم آپ کے پاس موجود ہے، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں چودھری اظہر اور آپ کی ٹیم کا ایک انتہائی خوبصورت مستقبل آنے کو انشاءاللہ. آپ نے جو حوصلہ دیا ہے پورے حلقے، یعنی راجدھانی آپ کی وجہ سے، راجدھانی آپ کی وجہ سے، پوری یونین کو
راجدھانی یونین کونسل برائے حلقہ نمبر 5 اور پھر ضلع کوٹلی کے اندر تبدیلی آئی ہے آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے. یہ دھاندلی مافیا جس نے کوئی الیکشن میں بغیر دھاندلی کی نہیں جیتا. میں نے ان سے کہا، میرے ساتھ انہوں نے ہاتھ کیا تھا، شاید آپ کو پتا ہوگا، تو میں نے ان سے کہا بابا 40 سال سے آپ الیکشن لڑ رہے ہو اور ہر الیکشن میں دھاندلی، ہر الیکشن میں 2 نمبر. اگر آپ لوگ آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تو آپ سیاست سے الگ ہو جاؤ. کیوں زبردستی کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ؟ یہ 50 سال کی 40 سال کی جو سیاست ہے آپ کی، یہ ہمارے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. میری اوپر کی بیوروکریسی سے بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بتایا کہ یہ جو پالیٹکس آپ کر رہے ہیں یہ 40-50 سال کی پالیٹکس، دھاندلی کی پالیٹکس، جھوٹ کی پالیٹکس، بے غیرتی کی پالیٹکس، بددیانتی کی پالیٹکس، کرپشن کی پالیٹکس، یہ ہم نہیں چلیں. اس لیے نہیں چلیں گے کہ پاکستان کے اندر عمران خان نے بچے کو شعور دے آپ کا ووٹ میٹر کرتا ہے، آپ کی زمین کی آواز میٹر کرتی ہے. لہذا یہ دھاندلی والا نظام نہیں چل سکتا. اس لیے راجدھانی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. الیکشن والے دن بے شمار لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کے خلاف FIR ہوئی، لیکن ان FIR کی وجہ سے جو آپ نے دھاندلی روکنے کی کوشش کی ہے، حلقے کے اندر ایک نئی جان پڑی، حلقے کے اندر ایک نئی امید ہے. اس امید کے پیدا کرنے میں آپ کا ہاتھ ہے. راجدھانی وش کے آپ کا شکریہ. راجدھانی آپ کی وجہ سے، آپ کو شاید پتا ہوگا پچھلے 2-3 مہینے میں اور لگاتار بزی رہے، انگیج رہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ آپ کے آزاد کشمیر کی ٹاپ کی لیڈرشپ، چودھری اخلاق، چودھری ملک ظفر صاحب، عبدالی صاحب، نجر صاحب، یہ ہمارے ساتھ ہم نے پولیٹیکل انگیجمنٹ کی. پہلی دفعہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں نے معروف نے اور اظہر چودھری نے پورے حلقے کی کھلی کچہری کر رہے ہیں. اور ہم لوگوں سے کہا آپ کے وزراء یہاں بیٹھے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ یہاں بیٹھی، اپنے مسائل آ کر ان کو بتائیے اور پھر ہمارے اوپر چھوڑ دیجیے. اس لیے ہم آپ کے عوامی نمائندے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے لیڈرز کو سامنے اپنے بات رکھیں، کھل کے رکھیں. یہ ہم نے کیا. اس لیے ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، عوام کے حقوق پر یقین رکھتے ہیں. اس تناظر میں عبدالی صاحب نے مجھے، معروف اور اظہر چودھری کو یہ کہا کہ آپ کو ہم 10 ڈسپینسری اور 2 BHU دیتے ہیں، آپ جہاں چاہیں حلقے کے اندر محرومیاں ہیں وہاں جا کر دیں. اس لیے آخر میں یعنی جب یہ آخر نہیں ہے، میں چل رہا ہے، لیکن آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. 31 سال کے بعد آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ الیکشن ہوئے، یعنی پاور کی ڈیولوشن کا پروسیس ہوا، اور اس میں آپ کی جماعت نے ایک بہت خوبصورت وہاں پر وکٹری حاصل کی ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم الیاس تنویر صاحب کا کہ نامساعد حالات کی موجودگی انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو شاید آزاد کشمیر کی تاریخ میں کسی نے اور پہلے نہیں کیا تھا. ریسورسز کی کمی کا رونا رویا تھا. ایک میٹنگ میں خود موجود تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور کچھ لوگ ہمارے وہ چاہتے تھے کہ الیکشن نہ ہو. اس لیے انہیں یہ تکلیف تھی کہ اگر نئی لیڈرشپ اوپر آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا. اصل کی کیا تکلیف ہے چودھری صاحب؟ الیکشن نہ ہوتے تو شاید لیاقت صاحب آج ان کے گھر لگا رہے ہوتے، لیکن الیکشن کی وجہ سے جب مقابلہ
مقابلہ آ گیا اگر چودھری کا اور شاہنواز کا تو زمین آسمان کا مقابلہ. اگر بات کرتا ہے تو پھول جھڑتے ہیں. اور دوسری طرف لاجک کی بات، دلیل کی بات، علم کی بات، شعور کی بات حضرت کے منہ سے نکلتی ہے. اور دوسری طرف سوال چھوٹی عید پہ کریں تو بڑی عید پہ جواب آتا ہے. تو میں اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے یہ سارا ڈیولوشن کا پروسیس چل رہا ہے. انشاءاللہ نئی لیڈرشپ اوپر آ رہی ہے اور یہ نئی لیڈرشپ کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے سیاسی صورتحال یہ بہتر ہوگی انشاءاللہ. اس لیے اب ڈبیٹ ہو رہی ہے، اب گفتگو ہو رہی ہے. نئی لیڈرشپ نے ایک نیا ڈسکورس اوپن کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں تحصیل کے مستحق کے، مبارک کے مستحق کے جناب تنویر الیاس صاحب اور ان کی ٹیم کہ انہوں نے یہ سارے کام کیے. میں پی ٹی آئی کی جنگی کامیابی پر یہاں سے راستے سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، ہڈرز سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں ہڈرزفیلڈ راجدھانی کے چیئرمینی کا الیکشن ہوا، ضلع کی چیئرمینی کا الیکشن. اور ہم جب کوٹلی کے اندر گئے ہم نے دیکھا جگہ پکی ہوئی ہے، ڈھول آئے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی سمجھ رہی تھی کہ وہ کسی کو خرید سکتے ہیں اور کسی کو بیچ سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو ڈرامہ ہوا، جس مصیبت کا ان کو سامنا کرنا پڑا، جس بے غیرتی سے ان کو وہاں سے ان کو کک کیا گیا، یہ عدالت کے اندر بھی انہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ کی سیاسی قیادت نے بڑی متانت کے ساتھ ان کو پکڑا اور پھر ذلیل ہو کر وہاں سے ان کو جوتے لگا کر پائل کیا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اس لیے میرے بھائیوں آپ سے کہنا چاہیے آزاد کشمیر کے اندر آپ کی ایک مضبوط گورنمنٹ آ چکی ہے، بلدیاتی حکومت آ چکی ہے، چیزیں سلو ہیں پاکستان کے اندر. آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے بھی غائب ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو فرشتوں کے لائے ہوئے یہ 13 پارٹیوں کا جمع یہ بھی چلا جائے گا. خوف، اس خوف کے تناظر میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. یہ جو جبر کیا جائے، یہ تشدد کیا جائے، یہ جو استبدادی قوتیں عمران خان صاحب کا راستہ روک رہی ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ جبر، یہ تشدد، یہ استبداد ہماری خوراک، یہ ہمارا سیاسی اونا بچوڑ. ہمیں جتنی تکلیف ہوگی ہمیں اتنا زیادہ اسے توانائی ملتی ہے، اتنے زیادہ ہمارے اندر مستقل مزاجی آتی ہے. اس لیے کہ آپ کا قائد وہ مصیبتوں سے گھبراتا نہیں، مشکل حالات اس کو لیتا ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں، وہ کنفیوز ہے. وہ شاید اپنی زندگی کی آخری کہانی کسی کو سنا رہے ہیں. اور یہی 13 جماعتیں الگ سے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. عمران خان کے 5 منٹ کی تقریر ان کے 1 مہینے کے نیریٹو کو ڈیمالش کر دیتی ہے. زندہ باد، عمران اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں حوصلہ رکھیے، جگر رکھیے، امید رکھیے. اسپیکر کال کر. اس لیے حوصلہ رکھیے، جگر رکھیے. ہم ڈرنے والے نہیں، یہ ہمیں ڈرا سکتے بھی نہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو مار دیں گے. بابا بھول جاؤ، یہ بھٹو کا دور نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ اگر عمران خان کو ہاتھ لگائیں گے تو پھر آپ کو ہم بے چین کر دیں گے، آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی. ہم کب تک تمہارا پیچھا کریں گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں، یہ ہماری نسلوں کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے،
عمران خان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو، میرے بزرگوں، میرے دوستوں. ہم اس جنگ کو ہر صورت میں ہمیں جیتنا ہے، ہر پلیٹفارم پر ہمیں جیتنا ہے. اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا بچہ اپنے حالات کے اوپر دیکھ کر سوالات پوچھ رہا ہے. پاکستان کا نوجوان جو ملک سے بھاگ رہا ہے وہ سوالات پوچھ رہا ہے کہ پاکستان کا یہ حال کیوں ہوا. جب وہ یہ سوال پوچھتا ہے وہ اپنی ہسٹری کے اوراق کو الٹنے کی کوشش کرتا ہے. 1947 کی طرف چلا جاتا ہے اور اسے یہ پتہ چلتا ہے قائد اعظم کے قتل کرنے میں کون شامل تھا. وہ سوال پوچھ رہا ہے، وہ جواب ڈھونڈ رہا ہے. وہ جواب ڈھونڈ رہا ہے کہ پاکستان کا پہلا آئین 1956 کے اندر کیوں بنا تھا، یعنی 8 سال کیوں لگے. وہ کون سی قوتیں تھیں جس نے لیاقت علی خان کو مروایا؟ وہ کون سی قوتیں تھیں جس نے محترمہ جناب صاحبہ کو پولیٹیکل سیٹ اپ سے دور کیا؟ وہ کون سی قوتیں تھیں جس نے 71 کے اندر پاکستان کو تقسیم کیا؟ وہ کون سی قوتیں تھیں جس نے بھٹو کو مروایا؟ وہ کون سی قوتیں تھیں جس نے IGI بنوائی؟ وہ کون سی قوتیں تھیں جس نے بے نظیر کو مروایا؟ وہ کون سی قوتیں تھیں جس نے 99 کے اندر نواز شریف کو ہٹایا؟ وہ کون سی قوتیں تھیں جس نے پاکستان کے یہاں ساتھ یہ کھلواڑ کیا؟ یہ سارے اشارے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سارے اشارے پنڈی کی طرف جا رہے ہیں. یہ سارے اشارے، یہ ساری فوج اس کی ذمہ دار نہیں ہے. ہمارے جرنیل، وہ سیاسی جرنیل، وہ جرنیل جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کی ذمہ دار ہے. بیوروکریسی ذمہ دار ہے، سول بیوروکریسی ذمہ دار ہے. اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے. ہم دو رائے پہ کھڑے. کس دو رائے پہ کھڑے؟ ایک طرف یہ 13 پارٹیوں کا جھوٹا گروپ، ایک طرف ظالم جابروں بددیانتوں کٹ، ایک طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگانے والا مجاہد. فیصلہ اپنی طرف. زندہ باد، زندہ باد. اس لیے میرے بھائیوں ہم 2-3 تجویزیں دینا چاہتے ہیں ان کو. پاکستان کی لڑائی پر آج کھڑا ہے. ایک تجویز نمبر 1 یہ ہے، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اداروں کو کا ایک رول ہے. فوج کا ایک رول ہے، وہ رول دفاعی رول ہے، وہ سیاسی رول نہیں ہے. آپ نے 75 سالوں میں پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا. آج پاکستان کے لیے کے اندر لوگ آٹا لینے کے لیے گاڑیوں میں لگے ہوئے. کیوں؟ انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں. اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آئین کے مطابق، پاکستان کے معتبر آئین کے مطابق سیاسی قوتوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ سیاسی فیصلے کریں. فوج کو واپس اپنے بیرکس میں جانے کی ضرورت ہے. دوسری بات، پاکستان اس وقت جس کشمکش میں اس کا ایک علاج ہے، وہ الیکشن. آپ الیکشن کروائیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں. اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ہم قبول کریں، لیکن آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ کیوں خان سے ڈر رہے ہیں؟ کیوں ڈر رہے ہیں خان سے؟ آئیے مقابلے میں الیکشن کروائیے. پاکستان کا حل الیکشن میں ہے، یہ سلیکشن میں نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں آخر میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اظہر چودھری کی ساری ٹیم کا، لیاقت صاحب کی ساری ٹیم کا، صبر صاحب اور ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا. مجھے امید ہے ہمارے جتنے بھی نئے لوگ PTI کے اندر آئے ہیں، ہمیں آج ایک نظریاتی جنگ ہے، مدینے کی ریاست کے قائم کرنے کی جنگ ہے. یعنی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین